صبح کے وقت میں حافظ صاحب کے پاس بیٹھا قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ کچھ دیر سبق دہرانے کے بعد چھٹی ہو جانی تھی۔ اس وقت میرے علاوہ وہاں کافی بچے تھے۔ میرے برابر میں ایک لڑکا یوسف بھی بیٹھا بڑی دل جمعی کے ساتھ ہل ہل کر سبق پڑھ رہا تھا کہ مجھے ایک شرارت سوجھی اور میں نے فوراً اس کی ٹوپی غائب کر دی۔ میں نے بجلی کسی تیزی کے ساتھ یہ عمل کیا تھا، اس لیے کسی کا بھی دھیان میری طرف نہ گیا۔ وہ سر پر ہاتھ مار کر ہونک سا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میری ٹوپی کہاں گئی؟ ابھی تو میرے سر پہ تھی۔ اس نے یہاں وہاں دیکھنا شروع کیا، پھر اونچی آواز میں بولا، میری ٹوپی دیکھی ہے کسی نے؟ یوسف کی آواز سن کر بچوں میں قدرے ہلچل مچ گئی۔ نہیں، ہم نے نہیں دیکھی۔ ادھر ادھر سے آوازیں آنے لگیں۔ بچوں کا شور سن کر حافظ صاحب بھی آ گئے۔ کیا ہوا ہے بچوں، اتنا شور کیوں مچایا ہوا ہے؟ میں جو مزے سے بیٹھا اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ حافظ جی کو دیکھ کر سٹ پٹا گیا۔ یوسف کے بتانے پر حافظ جی فوراً بھانپ گئے کہ یہ یقیناً میرا ہی کارنامہ ہے۔ انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے مجھے ٹوکا۔ میں نے فوراً سے ٹوپی یوسف کی پچھلی سائیڈ پر رکھ دی۔ ٹوپی ملنے پر ایک بچہ بولا، تمہارے پیچھے ہی پڑی تھی یوسف، تم نے دھیان سے دیکھا نہیں؟ میں نے دیکھا تھا لیکن مجھے نظر نہیں آئی، یوسف بولا۔ بچوں، ٹوپی مل گئی ہے تو اب بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم لوگ اب چھٹی کرو اور گھر جاؤ، اور تم گھر جانے سے پہلے میری بات سن کر جانا، حافظ جی نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی حافظ صاحب، میں نے مری مری آواز میں کہا۔ بچوں کے جانے کے بعد انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، دیکھو بیٹا، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ تم نے اگر یہاں پڑھنا ہے تو شرارتیں نہیں کرنی اور نہ ہی اپنی اصلیت ظاہر کرنی ہے۔ ایسا کرو گے تو باقی بچے خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اب اگر تم نے ایسی حرکت کی تو میں تمہیں نہیں پڑھاؤں گا، سمجھے تم؟ جی میں آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گا، میں ادب سے بولا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، ان کے کہتے ہی میں وہاں سے فوراً غائب ہو گیا۔ میں جو کہ بہت مزے سے ہوا میں تیرتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک میری نظر نیچے ایک شخص پر پڑی۔ اس کا سر بالوں سے خالی تھا اور وہ کچھ سامان پکڑے اپنے گھر کی جانب رواں تھا۔ اس کی ٹینڈ دیکھ کر میری رگے شرارت پھڑک اٹھی۔ اسی شخص کے پیچھے ایک اور آدمی بھی چلا آ رہا تھا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے سر پر مارا۔ تھپڑ پڑتے ہی وہ آدمی درد سے تڑپ اٹھا اور غصے سے اس نے پیچھے کی جانب چلتے ہوئے آدمی کو دیکھا۔ تم نے میرے سر پہ تھپڑ مارا؟ ہاں، وہ غصے سے بولا۔ دوسرے آدمی نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، ارے بھائی کیا ہو گیا ہے، میں آپ کو تھپڑ کیوں ماروں گا؟ ایک تو تم غلطی کرتے ہو، اوپر سے جھوٹ بھی بولتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہاتھا پائی پر اتر آیا اور دونوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ میں بہت مزے سے سائڈ پہ کھڑا انہیں لڑتا دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اتنے میں کچھ راہ گیر ان کی لڑائی رکوانے لگے۔ پھر میں انہیں وہیں چھوڑ کر اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔ حافظ صاحب کے گھر پہنچ کر میں نے انسانی شکل اختیار کی اور اندر داخل ہو گیا۔ آج میرا قرآن پاک مکمل ہو جانا تھا۔ میں بھی باقی بچوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا اور سبق دہرانے لگا۔ اتنے میں آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور باہر بارش برسنے لگی۔ بارش کے برسنے کی وجہ سے بچوں کو لیٹ چھٹی ہوئی اور باہر اندھیرا چھا گیا۔ حافظ جی کی بیگم کو کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں درکار تھیں۔ میں چونکہ ابھی وہیں تھا تو میں نے کہا، میں لا دیتا ہوں آپ کو لکڑیاں۔ ان کے منع کرنے کے باوجود میں 2 منٹ میں پورے مہینے کی لکڑیاں اٹھا لایا اور ساتھ میں لالٹین کا تیل بھی۔ وہ مجھے اتنی جلدی اتنا سب لاتے دیکھ کر حیران ہو گئیں۔ تم اتنی جلدی اتنی ساری لکڑیاں کیسے لے آئے؟ حافظ صاحب کی بیگم نے کہا، میرے لیے یہ بہت معمولی کام ہے، ویسے بھی آپ میرے استاد محترم کی بیوی ہیں تو آپ بھی میرے لیے بہت قابل احترام ہیں۔ اب چونکہ میرا قرآن پاک مکمل ہو چکا ہے تو میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، اور حافظ صاحب اور آپ کے لیے میری طرف سے مٹھائی کا ٹوکرا اور کچھ یہ نایاب زیورات تحفے کے طور چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حافظ جی کی بیگم کو حیران و پریشان چھوڑ کر میں فوراً باہر نکل کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں علیہ نور ایک جن زاد ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک قبیلے میں رہتا ہوں۔ ہم جن چونکہ ویران جگہوں پر یا کسی بھی سوراخ کے اندر پورے قبیلے کے ساتھ آباد ہو سکتے ہیں، سو ہم لوگ آج کل ایک درخت کے اندر موجود سوراخ میں رہائش پذیر ہیں۔ ہمارا پورا قبیلہ اس میں بآسانی سمایا ہوا ہے۔ گھر جاتے ہی ابا کو میری شرارتوں کا علم ہو چکا تھا، سو میرے پہنچتے ہی انہوں نے مجھے اپنی عدالت میں بلا لیا۔ تمہیں 1000 مرتبہ کہا ہے کہ آدم زادوں سے دور رہو، ان سے ہمارا دور رہنا ہی بہتر ہے، ورنہ وہ تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، انہوں نے قدرے غصے سے کہا۔
نہیں ابا، وہ لوگ تو ہم سے بہت ڈرتے ہیں، ہمارا نام سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگ جاتے ہیں۔ ان میں ہر کوئی ڈرنے والا نہیں ہوتا، کچھ خطرناک عامل یا شیطان کی پوجا کرنے والے بھی ہوتے ہیں جو تمہیں اپنا غلام بنا کر ہمیشہ کے لیے قید کر سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم ان سے دور رہو، ورنہ میں تمہارا آدم زادوں کی بستیوں میں جانا بند کر دوں گا۔ سنا تم نے؟ ابا دھمکی دیتے ہوئے بولے۔ ٹھیک ہے ابا، اوپری دل سے میں نے کہہ دیا تھا، لیکن اندر سے میرا بھرپور ارادہ آدم زادوں کو تنگ کرنے کا تھا۔ مجھے بہت مزہ آتا تھا جب میں انہیں تنگ کیا کرتا تھا اور وہ مجھے دیکھ کر نہیں پاتے یا ڈر کر بھاگ جاتے تھے، مجھے عجیب سی خوشی ہوتی تھی۔ ایسے ایک دن ایک لڑکا اکیلا پارک میں بیٹھا چاکلیٹ کھا رہا تھا کہ اچانک میں نے اس سے اس کی چاکلیٹ چھین لی اور وہ چاکلیٹ فضا میں تیرنے لگی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکا اتنا خوفزدہ ہوا تھا کہ اپنا سامان وہیں چھوڑ کر بھوت بھوت کہتا ایک طرف دوڑنے لگ گیا تھا، اور میں وہیں کھڑا مزے سے اس کی چاکلیٹ کھانے لگ گیا تھا۔ ویسے بھی میٹھا ہم جنات کو بہت مرغوب ہے، اور میٹھے کو چوری کر کے کھانا بھی بہت معیوب نہیں سمجھا جاتا جنات میں۔ ایک دفعہ ایک جگہ قرآن خوانی تھی، میں نے وہاں میٹھے کی پوری دیگ ہی غائب کر دی، اور گھر والوں کا جو حال ہوا وہ پوچھو ہی نہ۔ ایسے ہی میں نے کافی لوگوں کو تنگ کیا تھا، کچھ کی آپس میں لڑائی کروا دی تھی اور کچھ کا سامان آگے پیچھے کر دیا، لیکن ابا کو اکثر ہی میرے کارناموں کی رپورٹیں ملتی رہتی تھی۔ وہ مجھے کافی نصیحتیں کرتے تھے، لیکن میں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا۔ علیہ نور، سدھر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وقت تمہیں خود سمجھا دے۔ ابا کی آواز کانوں میں پڑ رہی تھی اور میں سر جھکائے خاموشی سے سن رہا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، میں اپنی ہی موجوں میں ایک قبرستان سے گزر رہا تھا کہ اچانک میری نظر وہاں کالا جادو کرنے والے ایک عامل پر پڑی جو پتہ نہیں ایک قبر کے پاس کھڑا کیا کر رہا تھا۔ اپنی عادت سے مجبور میں فوراً اس عامل کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میرے کھڑے ہوتے ہی وہ میری موجودگی بھانپ گیا اور اس نے میری طرف گھور کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں یوں گمان ہو رہا تھا کہ شعلے نکل رہے ہوں۔ میں نے عموماً ہمیشہ آدم زادوں کو خود سے ڈرتے دیکھا تھا، لیکن یہ پہلا انسان تھا جو مجھ سے ڈرنے کے بجائے نہ صرف مجھے دیکھ سکتا تھا بلکہ الٹا مجھے ہی ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے اپنی جناتی صفات کی بنا پر فوراً غصہ آ گیا اور میں اس پر حملہ کرنے ہی لگا تھا کہ اچانک اس نے مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونک دیا اور مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے انگاروں پر ڈال دیا ہو۔ میں تکلیف سے دوہرا ہو رہا تھا۔ ایک تو تم میرے کام میں خلل ڈال رہے تھے اور اوپر سے مجھ پر حملہ کر دیا۔ تم جانتے نہیں میں کتنا طاقتور عامل ہوں، تم جیسے جنات کو تو میں یوں چٹکی میں مسل دوں گا۔ وہ نخوت بھرے لہجے میں بولا۔ اتنی تکلیف میں بھی مجھے اس کی بات سن کر غصہ آ گیا۔ میں نے اس کے پاس پڑا سفوف سے بھرا پیالہ اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس کے منہ سے گالیوں کا طوفان برپا ہو گیا۔ میں فوراً وہاں سے غائب ہو گیا اور اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر جلدی جلدی ایک وظیفہ پڑھنے لگا۔ جوں جوں میں وظیفہ پڑھتا گیا تب تب مجھے افاقہ ہونے لگا۔ پھر میں نے نماز پڑھی اور اللہ کے حضور توبہ کرنے لگا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اور خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے علیہ نور ایک جن۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش ضرور پسند آئے گی۔ یہ ایک مکمل کہانی ہے جس کی کوئی قسط نہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ کچھ دن تک میں باقاعدگی سے نمازیں اور قرآن پاک پڑھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ میں نے نمازوں کو ترک کرنا شروع کر دیا۔ اب چونکہ میں 200 سال کا ہو چکا ہوں اور جنات کی عمریں کافی لمبی ہوتی ہیں، یہ 1000 سال سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، اور 200 سال کی عمر کا تو جوان مانا جاتا ہے۔ میں آج کل اپنے خاندان سے دور ایک کھنڈر میں رہ رہا تھا۔ میں کافی دنوں سے وہاں مقیم تھا۔ عامل والا واقعہ بھی کافی حد تک میرے ذہن سے معدوم ہو گیا تھا۔ آج میں پھر آدم زادوں کی بستی میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ حافظ جی کو سلام کراؤں۔ آخر کو وہ میرے استاد محترم تھے، اور قرآن پاک پڑھانے والے کی عزت تو ویسے بھی بہت ہوتی ہے، اور اپنے استاد محترم سے ہی میں نے سنا تھا کہ اگر کسی چیز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کا ادب کرنا شروع کر دو، جیسے کتابوں کی عزت کرنا ہے، اپنے استاد کی عزت کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ میں حافظ جی کے گھر پہنچا تو وہ ابھی بچوں کو پڑھا کر فارغ ہوئے تھے۔ میں فوراً ان کے سامنے حاضر ہو گیا۔
مجھے دیکھ کر وہ کافی خوش ہوئے۔ ارے علیہ نور، آج تم کیسے یہاں کا راستہ بھول گئے؟ میں تو آپ کی مصروفیت کے خیال سے ہی نہیں آتا، میں مسکراتے ہوئے بولا۔ ویسے میں تمہاری آخری بار کی حرکت سے ناراض تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر میری ناراضگی دور ہو گئی ہے، وہ خوشگوار لہجے میں بولے۔ میں شرمندہ ہوں حافظ جی، مجھے معاف کر دیں، میں شرمندہ سا بولا۔ ابھی ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم کے اندر شعلے بھڑک اٹھے ہوں۔ اس وقت میں انسانی قالب میں تھا اور میں تکلیف سے دوہرا ہو رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں علیہ نور؟ حافظ جی تیزی سے میری طرف آتے ہوئے بولے۔ انہوں نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ 10 منٹ تک وہ پڑھتے رہے تو میری حالت قدرے بہتر ہوئی۔ تم ٹھیک ہو؟ حافظ جی نے کہا۔ جی میں ٹھیک ہوں، میں خود کو کافی کمزور محسوس کر رہا تھا۔ یہ اچانک تمہیں کیا ہوا تھا؟ میں خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہا اور کوئی جواب نہ دیا۔ علیہ نور، کہیں تمہاری دشمنی تو کسی کے ساتھ نہیں؟ دیکھو اگر ایسا کچھ معاملہ ہے تو مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ اس دن عامل کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ میں نے دہرا دیا۔ تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا تھا کہ لوگوں کو تنگ مت کیا کرو، لیکن تم باز نہیں آئے۔ حافظ جی نے کہا۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا، اور آپ کو تو پتہ ہے ہم آگ سے بنے ہیں، غصہ تو جنات کو بہت جلدی آتا ہے۔ میں نے کہا، تمہارے خیال سے وہ عامل بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہا ہے؟ وہ پرسوچ انداز سے بولے۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو حافظ جی۔ پھر وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے اور جنات سے متعلق ایک کتاب اٹھا لائے۔ پھر کچھ دیر اس کتاب سے مطلوبہ مواد ڈھونڈ کر پڑھتے رہے۔ کتاب بند کر کے سائڈ پر رکھ دی اور میری طرف متوجہ ہوئے۔ یہ علامات تو یہی ظاہر کرتی ہیں کہ وہ تم پر تسخیر جن کا عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی وقتی طور پر تو میں نے رکاوٹ ڈال دی ہے، لیکن وہ دوبارہ کوشش کرے گا۔ بہتر ہے تم اس کا مکمل حل کرو۔ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، مسلسل 10 دن تمہیں کرنا ہوگا۔ اس میں ناغہ نہیں ڈالنا، ورنہ دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اور نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ کسی انسان یا جن کو تنگ نہیں کرنا، خود کو باوضو رکھنا ہے۔ ان کی ہدایات میں نے ذہن نشین کر لیں اور اجازت لے کر اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ وظیفہ میں نے کرنا شروع کر دیا تھا۔ ابھی وظیفہ شروع کیے 5 دن ہوئے تھے کہ اچانک مجھے لگا کہ میرے ٹھکانے پر کوئی آ گیا ہے۔ کھنڈر میں وہ لوگ سیر و تفریح کی غرض سے آئے تھے، انہیں دیکھ کر گمان تو یہی ہو رہا تھا۔ میں دوبارہ وظیفہ کرنے کی غرض سے بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ انہوں نے بھجن گانا شروع کر دیے۔ مجھے ایک دم شدید غصہ آیا اور میں انہیں سبق سکھانے کے ارادے سے آگے بڑھا، لیکن ان کے گرد نادیدہ حصار سے ٹکرا گیا اور دور جا گرا۔ مجھے مزید غصہ آ گیا۔ پھر میں نے ان پر حملے کی کوشش کی، لیکن پھر وہی حال ہوا۔ غصے کی وجہ سے میں کچھ بھی سوچنے کی کیفیت میں نہ تھا۔ میں بار بار ان کے حصار سے ٹکرا رہا تھا، پھر تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ جب وقت دیکھا تو وظیفے کا وقت نکل چکا تھا، کیونکہ اسے ایک ہی وقت میں روز کرنا تھا۔ بھجن کی آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ میں نے دیکھا تو وہ لوگ بھی جا چکے تھے۔ میرے وظیفے کے دوران خلل ڈالنا ہی ان کا مقصد تھا۔ یقیناً اسی عامل نے انہیں بھیجا ہوگا۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے یوں لگا میں شعلوں میں گھر گیا ہوں۔ یہ تکلیف اس دن کی تکلیف سے زیادہ تھی۔ میں ادھر ادھر درد کی شدت سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو پھر مجھے وہی درد ہونے لگا۔ اس تکلیف کی وجہ سے میں وظیفہ نہ کر سکا، اور کچھ دن تک وہ عامل مجھے تسخیر کرنے والے عمل سے خود کا غلام بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب مجھے اس کے غلام کے طور پر حاضر ہونا تھا۔ آج رہ رہ کر مجھے اپنے ابا کی نصیحتیں یاد آ رہی تھیں، لیکن افسوس ہم اپنے بڑوں کے تجربے اور ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تو بعض اوقات شدید نقصان اٹھاتے ہیں، اور یہی میرے ساتھ ہوا۔ میں عامل کے سامنے کھڑا بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا، اور وہ مجھے بہت غرور اور تمسخر سے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل تو کر رہا تھا کہ اسے اٹھا کر پٹخ دوں، لیکن چونکہ وہ مجھے اپنا غلام بنا چکا تھا، اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس دن تو مجھے بہت غصہ دکھا رہا تھا۔ آج کیا ہوا؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز سے گویا ہوا۔ میں خاموش کھڑا رہا۔ کچھ دیر وہ اپنی تیز نگاہوں سے گھورنے کے بعد بولا، جو میں پوچھوں گا اس کا مجھے سچ سچ جواب دینا۔ جی، میں نے مدھم آواز سے کہا۔ اپنا نام اور دین بتاؤ۔ وہ باروب انداز سے بولا، میرا نام علیہ نور ہے اور میں مسلمان ہوں۔ تم سے میں ایسے ایسے کام لوں گا جس سے ویسے ہی تم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ اس سے بڑی ایک مسلمان کے لیے کیا سزا ہو سکتی ہے؟ وہ مکارانہ انداز میں بولا۔
میں دل ہی دل میں پیچ و تاب کھانے لگا، لیکن خود پر قابو رکھا کیونکہ پہلے ہی اس غصے کی وجہ سے آج میں یہاں کھڑا تھا۔ ابھی تم جاؤ، لیکن میں جب بھی تمہیں بلاؤں یا جس کام کو کرنے کو کہوں تمہیں کرنا ہوگا، اور ہاں، میری اجازت کے بغیر تم اپنی کسی خاندان کے جن سے نہیں ملو گے، نہ اپنے قبیلے جاؤ گے۔ اگر میرے حکم کی خلاف ورزی کی تو میں تمہیں بوتل میں بند کر دوں گا، سمجھے تم؟ اب جاؤ اور میرے حکم کا انتظار کرو۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی میں فوراً غائب ہو گیا اور اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ یا اللہ، میں کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، تو ہی ہے جو مجھے اس مشکل سے نکالے گا۔ میں دل ہی دل میں گریہ زاری کرنے لگا۔ میں ایک گھر کے سامنے کھڑا تھا جہاں مجھے اس عامل نے کچھ تعویذات اور جانوروں کی ہڈیاں چھپانے کا حکم دیا تھا۔ دل تو کر رہا تھا یہ سارا کچھ اس کے جسم کے گرد لپیٹ دوں، لیکن ہائے رے میری قسمت! خیر، میں ہوا بن کے ان کے گھر میں داخل ہوا اور کچھ جگہوں پر سب سامان چھپا دیا۔ ان کے گھر میں اس وقت ہلچل مچی ہوئی تھی، لگتا تھا گھر میں دعوت ہے۔ مختلف قسم کی خوشبوئیں پورے گھر میں پھیلی تھیں۔ میں نے بلی کی شکل اختیار کی اور کچن میں گھس گیا۔ وہاں کافی ساری مٹھائیاں دیکھ کر میرا دل للچا گیا اور میں نے کھانی شروع کر دی۔ اتنے میں کسی عورت نے مجھے دیکھ لیا اور چلانا شروع کر دیا۔ میں فٹ سے اس کے پاس سے گزرا تو اس نے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا میری کمر پر دے مارا۔ میرے پورے جسم میں درد کی لہر دوڑ گئی۔ میں فوراً کچن سے نکل کر غائب ہو گیا۔ کھنڈر میں آ کر میں اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ درد کی لہریں پورے جسم میں گردش کرنے لگیں۔ میرے پاس کچھ جڑی بوٹیاں تھیں، ان کا سفوف میں نے لگایا تو کچھ دیر بعد مجھے درد سے نجات ملی تو سکون ہوا، اور پھر میں عامل کو کوستے کوستے سو گیا۔ عامل مختلف لوگوں سے پیسے لے کر کام کرتا تھا۔ وہ کالے جادو کا ماہر تھا۔ اس کے پاس آدم زادوں کا ہجوم دیکھ کر کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ تو جنات سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ حسد اور جلن میں ایک دوسرے کو ہی نقصان میں مبتلا کر رہے ہیں، چاہے اپنا ایمان بھی خراب کرنا پڑ رہا ہو، اس سے بھی گریز نہیں۔ آج اس نے مجھے ڈرانے کا کام سونپا اور کہا کہ ایک ہفتے تک مجھے ایک لڑکی کو مسلسل ڈرانا ہے۔ نہ صرف ڈرانا ہے بلکہ ممکن ہو تو اس کے اندر سرایت بھی کر جاؤں اور باقی گھر والوں کو بھی ڈرانے کا کام کروں۔ جب اس نے حکم دیا تو میرے اندر غصہ ابل ابل کر باہر آ رہا تھا، کیونکہ مجھے ایسے حکم سننے کی عادت نہ تھی۔ میں تو آزاد پنچھی تھا۔ غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش میں میری آنکھیں سرخ انگارہ ہونے لگیں۔ عامل کی تیز نظر نے بھانپ لیا اور بولا، اے علیہ نور، میرا حکم ماننا تجھ پر فرض ہے، اور اپنے غصے کو قابو میں رکھ ورنہ تجھے بھسم کر دوں گا۔ ابھی تجھے تو میں نے کچھ کہا نہیں۔ اگر تو مجھے للکارے گا تو تیرا انجام اچھا نہیں ہوگا، اور اگر تو نے میری بات نہ مانی اور مجھ سے غلط بیانی کی تو یاد رکھ، میری نظر تجھ پر ہے، مجھے فوراً پتہ چل جائے گا کہ تو نے میرا حکم مانا کہ نہیں۔ میں آپ کا سب حکم مان رہا ہوں، باقی تو آپ جنات کی سرکش فطرت سے واقف ہیں۔ جاؤ اور جا کر میرے حکم کی تعمیل کرو۔ اور میں خاموشی سے ہوا بن کے نکل گیا۔ اندھیری رات تھی، ہر طرف بارش زوروں شوروں سے برس رہی تھی۔ بجلی کی گھن گرج خوف و ہراس پیدا کر رہی تھی۔ جس لڑکی کو مجھے تنگ کرنا تھا اس کا نام ملیحہ تھا۔ وہ مزے سے اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی۔ عام حالات ہوتے تو یقیناً یہ میرا پسندیدہ مشغلہ ہوتا، لیکن اب میرا دل ذرا بھی نہیں چاہ رہا تھا اسے ڈرانے کو۔ خیر، میں نے زور سے کھڑکی کے پٹ دیوار کے ساتھ مارے۔ شور سن کر اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ آنکھیں مسلتے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر چادر ہٹا کر بیڈ سے نیچے اتری اور ننگے پاؤں چل کر کھڑکیاں بند کرنے لگیں۔ میں نے پھر دروازے زور سے بند کرنا اور کھولنا شروع کر دیے۔ ملیحہ اب کچھ ڈرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈر کر کمرے سے بھاگتی، میں نے دروازے کو بند کر دیا اور خود ایک انسانی قالب میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ سہمی سی ایک طرف کھڑی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر مجھے اس پر ترس آ گیا، لیکن اگر میں اپنا کام نہ کرتا تو عامل میری چٹنی بنا دیتا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ میں ایک جن زاد ہوں، میں یہاں سے گزر رہا تھا، تمہیں دیکھا تو میرے دل کو تم اچھی لگیں، سوچا کیوں نہ تھوڑی گپ شپ لگا لی جائے۔ جن بھائی، مجھ سے گپ آپ لگا کر کیا کریں گے؟ میں کون سا کوہ کاف سے ہوں جس سے آپ جنات کی غیبتیں کر کے دل ہلکا کریں گے؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ ویسے بات تو تمہاری ٹھیک ہے، میں پرسوچ انداز سے بولا۔ پھر مجھے یاد آیا میں نے تو اسے ڈرانا تھا۔ گستاخ، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں کیا تمہیں غیبتیں کرنے والا لگ رہا ہوں؟ تم نے میرے غصے کو للکارا ہے۔
اب چکھو مزہ، میں نے غصے سے للکارتے ہوئے کہا۔ میں نے خوفناک بلے کی شکل اختیار کی اور پورے کمرے کے دروازے کھڑکیاں بجانے شروع کر دیے۔ میں ساتھ ساتھ خوفناک آوازیں نکالنے لگا۔ ملیحہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخنے لگی۔ شور شرابہ سن کر اس کے گھر والے دوڑتے ہوئے آئے اور میں فوراً سے کھڑکی سے باہر کود گیا۔ میں دوبارہ جب ملیحہ کو ڈرانے ان کے گھر میں داخل ہونے لگا تو جھٹکا کھا کر دور جا گرا۔ میں سمجھ گیا کہ انہوں نے حفاظت کے لیے حصار قائم کر لیا ہے۔ میں پھر سے وہاں سے غائب ہو کر فوراً عامل کے پاس پہنچ گیا۔ عامل ابھی اپنے کام سے فارغ ہوا تھا، مجھے دیکھ کر چونک پڑا۔ علیہ نور، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں ملیحہ کو ڈرانے کی غرض سے گیا تھا ادھر، لیکن انہوں نے اپنے گھر کے گرد حصار قائم کر دیا ہے، اس لیے میں وہاں داخل نہیں ہو سکا۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں انہیں خود دیکھ لوں گا، ابھی میرے آرام کا وقت ہے، میں کچھ دیر سکون سے لیٹنا چاہتا ہوں، عامل نے کہا۔ میں وہاں سے نکل کر ہوا میں اڑنے لگا۔ اڑتے اڑتے میری نظر راستے میں موجود ایک کتے پر پڑی جو زخمی حالت میں پڑا تھا۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر میرے اندر ہمدردی کا جذبہ بیدار ہو گیا اور مجھے حافظ صاحب کا سنایا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ کیسے ایک عورت کو اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ میں نے سوچا شاید اس کی مدد کرنے پر اللہ میری بھی مشکل آسان کر دے۔ میں فوراً نیچے اترا، کتے کو اپنے ٹھکانے پر لے آیا۔ اگرچہ کتے جن اور دوسری مخلوق کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، لیکن وہ چونکہ زخمی تھا اس لیے اس نے شور نہ مچایا۔ کچھ دن اس کی میں دیکھ بھال کرتا رہا، جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اسے واپس وہیں چھوڑ آیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ میں جب وہاں سے اڑنے لگا تو وہ کتا دور سے دم ہلاتا مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے شکریہ ادا کر رہا ہو۔ ہوا میں اڑتے اڑتے میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار سے گزرا تو میرا دل چاہا انہیں سلام کرتا جاؤں، لیکن عامل کے ڈر سے میں وہاں نہیں گیا۔ راستے میں مجھے ایک حلوائی کی دکان دکھائی دی جہاں ایک بچہ کھڑا للچائی نظروں سے مٹھائی دیکھ رہا تھا۔ حلیے سے وہ مجھے بہت غریب لگ رہا تھا، میٹھا تو میری بھی کمزوری تھا۔ میں نے فوراً انسانی قالب اختیار کیا اور حلوائی کے پاس پہنچ گیا۔ اس سے کافی ڈھیر ساری مٹھائی لی اور اس میں سے کافی زیادہ اس بچے کو دی۔ ایسا کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی، میرے قلب میں عجیب سا سکون اتر گیا۔ پھر میں نے چند چاندی کے سکے اس حلوائی کو دیے۔ چاندی کے سکے دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ ارے بھائی، یہ تو بہت زیادہ ہیں، وہ بولا۔ رکھ لو بھائی، میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں فوراً وہاں سے نکل کر ساتھ ایک ویران سی گلی میں چلا گیا اور وہاں سے غائب ہو کر اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ عامل غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ میں جب بھی ان پر وار کرتا ہوں وہ خالی جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ایسا کون سا عامل مل گیا ہے جو میرے مقابلے میں آ کھڑا ہوا ہے؟ وہ غصے سے بول رہا تھا۔ علیہ نور، تم جاؤ اور پتہ کرو کس کی مدد سے وہ لوگ یہ سب کر رہے ہیں۔ میں وہاں نہیں جا سکتا، حصار سے ٹکرا کر باہر ہی رہ جاتا ہوں، میں نے کہا۔ تم انسانی قالب میں ڈھل کر کسی دوسرے انسان کو پیسے دو اور اسے ان کے مخبری پر لگا دو۔ اس طرح جو بھی بات تمہارے علم میں آئے فوراً مجھے بتاؤ۔ جی ٹھیک ہے، اللہ کرے وہ جو بھی ہے تمہارا ایسا حشر کرے کہ زندگی بھر تم کچھ نہ کر سکو۔ میں دل ہی دل میں سوچتا وہاں سے نکل کر ملیحہ کے گھر آ گیا۔ ایک بار پھر میں نے اس گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی تو حیرت انگیز طور پر میں اندر چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے حصار ختم کر دیا انہوں نے۔ میں اندر داخل ہوا تو سامنے ملیحہ بیٹھی نظر آئی۔ میں اس کی جانب بڑھا اور انسانی قالب اختیار کر لیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے دل خراش چیخ ماری۔ اس کی آواز سن کر سب دوڑے چلے آئے۔ ان میں ایک چہرہ جانا پہچانا بھی تھا، انہیں دیکھ کر میں چونک گیا۔ وہ بھی مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے۔ ارے علیہ نور، تم یہاں؟ وہ حیران ہوئے۔ میں بھی حیرانگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ جی حافظ جی، میں علیہ نور، آپ کا آنا کیسے ہوا؟ باقی سب حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ملیحہ کی ماں بولی، حافظ صاحب، آپ انہیں جانتے ہیں؟ ہاں، یہ میرا شاگرد رہ چکا ہے، وہ بولے۔ آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ آپ جنات کو بھی پڑھاتے ہیں، وہ متاثر کن لہجے میں بولی۔ ایسی باتیں عام لوگوں میں کریں تو خوف و ہراس پھیلتا ہے، انہوں نے جواباً کہا، اور پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے۔ اے علیہ نور، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، میں بے بسی سے بولا۔ تم چلو میرے ساتھ میرے گھر میں اور وہاں بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نہیں جا سکتا، اگر میں گیا تو اس عامل کو پتہ چل جائے گا اور وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، میں خوف زدہ انداز سے بولا۔ کچھ نہیں ہوتا، تم چلو میرے ساتھ، وہ پرزور انداز سے بولے۔ حافظ صاحب چونکہ میرے استاد تھے اور ان کی میں بہت عزت کرتا تھا، اس لیے
ان کی بات ٹالنا میرے لیے ناممکن تھا، چاہے بعد میں جتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے۔ خیر میں ان کے ساتھ چل دیا۔ ان کے گھر پہنچ کر ان کو سارا ماجرا سنایا۔ میری بات سن کر وہ بولے، وہ جھوٹ بولتا ہے، تم جہاں مرضی جاؤ، جو مرضی کرو، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا، حتیٰ کہ تم اس سے جھوٹ بھی بولو گے تو اسے پتہ نہیں چلے گا، اس لیے ڈرو مت۔ ویسے بھی اللہ کے بعد میں تمہارے ساتھ ہوں، انشاءاللہ میں تمہیں اس سے نجات دلاؤں گا۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ میں حیرانگی سے بولا۔ ہاں 100%، اگر تم چاہو تو آزما لو، وہ پر یقین انداز سے بولے۔ اس نے مجھے یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ ملیحہ کی مدد کون کر رہا ہے، اس کی خبر دوں اسے۔ تم اسے میرے بارے میں بتا دو، حافظ جی نے کہا۔ لیکن اگر اس نے آپ کو نقصان پہنچا دیا تو؟ میں نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں ہوتا، مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے، جیت ہمیشہ نیکی کی ہوتی ہے، اور میں تمہیں جلد ہی اس کی غلامی سے نجات دلاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن تم بھی وعدہ کرو، آئندہ تم کسی کو تنگ نہیں کرو گے۔ جی میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ تم جاؤ اور اس عامل کو میرے بارے میں بتا دو، باقی میں دیکھ لوں گا۔ جی ٹھیک ہے، اور میں ہوا بن کے باہر نکل آیا۔ عامل کے پاس پہنچ گیا تھا اور اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بتاؤ مجھے کون سا عامل ان کی مدد کر رہا ہے؟ وہ بولا۔ حافظ مجتبیٰ نام ہے ان کا، لیکن انہیں سب حافظ صاحب ہی کہتے ہیں، وہ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ حافظ صاحب کا نام سن کر وہ چونک گیا، پھر بولا، کہاں رہتا ہے؟ میں نے ان کے علاقے کا نام بتا دیا۔ اوہ، یہ تو وہی حافظ ہے، اسے تو میں دیکھ لوں گا، عامل نخوت بھرے لہجے میں بولا۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو اس حافظ سے بھی نپٹ لوں گا۔ وہ پھر سے بولا۔ میں جو دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ ابھی عامل کو سب پتہ چل جائے گا، لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عامل صرف مجھے ڈرانے کے لیے بولتا تھا کہ میں جو بھی کروں گا اسے معلوم ہو جائے گا۔ کتنا مکار اور جھوٹا عامل ہے، اتنا عرصہ مجھے بے وقوف بنائے رکھا۔ شاید یہ میرے اعمال کی سزا ہے جو میں اب تک لوگوں کے ساتھ کرتا رہا۔ میں نے دل گرفتگی سے سوچا، پھر میں وہاں سے کھنڈر میں چلا آیا۔ میں حافظ جی کے پاس کھڑا انہیں بتا رہا تھا، آپ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، اس کو پتہ نہیں چلا۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیے۔ حافظ جی، وہ عامل تو کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کو جانتا ہے۔ میں نے کہا، علیہ نور، وہ سچ کہہ رہا ہے، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن مجھے شک تھا کہ وہی عامل ہے، اس لیے میں نے تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، لیکن اب اس نے خود ہی جان پہچان کا اظہار کر دیا ہے تو یقیناً وہ دلاور ہی ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں مزید کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں پوچھو۔ آپ کیسے ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا، میں اور دلاور بچپن میں دوست تھے، ہمارے درمیان کافی گہری دوستی تھی، ہم دونوں ساتھ اسکول جاتے اور گھر واپس آ کر بھی کھیلنے لگ جاتے۔ میں ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی حفظ کر رہا تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور ہم لڑکپن میں داخل ہو گئے۔ دلاور کو پیسے کمانے کے شروع سے ہی بہت شوق تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائے، بس وہ پیسے کمانے کے نت نئے طریقے سوچتا رہتا تھا۔ ایک دن میں اور دلاور درخت کی چھاؤں میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک آدمی وہاں آ گیا۔ حلیے سے تو وہ کوئی عام سا آدمی لگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب شیطانی سی چمک نظر آ رہی تھی، مجھے اس سے اچھی شعائیں خارج ہوتی نظر نہیں آئی تھیں۔ اس نے ہم دونوں سے پوچھا، تم لوگ پیسے کمانا چاہتے ہو؟ اس سے پہلے میں اسے کوئی جواب دیتا، دلاور فوراً بول اٹھا، ہاں ضرور، تو تم لوگوں کو میرا ایک کام کرنا ہوگا، یہ ایک پتلا ہے جسے تم لوگوں نے ایک گھر میں دفن کرنا ہے۔ وہ بولا، ہاں میں ضرور کروں گا، دلاور نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، کل صبح تم میرے گھر آ جانا اور اس پتلے کو دفن کر دینا، میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ وہ آدمی بولا، میں پورے وقت پر آ جاؤں گا، دلاور پرجوش انداز سے بولا۔ میں نے لاکھ دلاور کو سمجھایا کہ ایسے پتلے کالے جادو میں استعمال ہوتے ہیں، تم مت جاؤ، لیکن اس نے ایک نہ سنی اور چلا گیا۔ کام کر کے جب وہ میرے پاس آیا تو اس کے پاس خاصے پیسے تھے، پھر وہ آہستہ آہستہ اس عامل کے پاس روز جانے لگا اور مجھ سے ملنا ترک کر دیا۔ میں خود ہی اس کے گھر ملنے جاتا اور اس کو سمجھاتا، لیکن وہ نہیں سمجھتا تھا، پھر میں نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ مکمل عامل بن گیا ہے، لیکن وہ وہاں سے کسی اور شہر چلا گیا ہے۔ اب کافی دیر بعد اس کا نام تمہارے منہ سے سنا ہے، انہوں نے تفصیلاً جواب دیا۔ لیکن آپ مجھے اس عامل سے نجات کیسے دلائیں گے؟ میں نے فکر مند لہجے میں کہا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ وہی تمہیں آزادی دلائے گا، وہ پر یقین لہجے میں بولے۔
واپس آنے کے بعد عامل نے حافظ صاحب پر قابو پانے کے لیے چلا کرنا شروع کر دیا، لیکن ناکام ہو گیا۔ خود کو ناکام ہوتے دیکھ کر اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ شدید غصے میں آ گیا اور اس نے ہاتھ میں چاقو پکڑ لیا۔ میں پاس کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ میں نے عامل کو روکنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ حافظ صاحب کا سامنا کرے۔ پھر عامل حافظ صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت وہ گھر میں اکیلے تھے۔ وہ حافظ صاحب کو للکارتے ہوئے بولا، تم ہمیشہ میرے کام میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہو۔ پہلے بھی تم روکنے آ جاتے تھے، اب بھی تم نے ٹانگ اڑائی ہے۔ دیکھو دلاور، تم یہ سب کالے دھندے چھوڑ دو اور واپس اسلام کی طرف آ جاؤ۔ آج نہیں تو کل قبر میں جانا ہے، پھر واپسی کا راستہ ہوگا، نہ توبہ کا وقت ملے گا۔ حافظ صاحب نے کہا، تو میری چھوڑ، اس وقت اپنی خیر منا، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ تو آج زندہ واپس نہیں جائے گا، دلاور نے غصے سے کہا۔ میں پاس کھڑا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس عامل کے اندر گھس جاؤں اور خود کو آزاد کرا لوں۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اس پر عمل کرنے کا سوچ لیا تھا، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں عامل کے اندر گھس گیا۔ حافظ صاحب چونکہ مجھے دیکھ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے اس کے اندر سرایت کرتے دیکھ لیا تھا۔ حافظ صاحب، اب اس عامل کے وجود پر میرا قبضہ ہے، میں اس کی سب طاقتیں آزاد کروا دوں گا۔ میں عامل کو لے کر حافظ جی کے گھر سے باہر نکل کر ایک ویرانے میں پہنچ گیا۔ میرے ساتھ حافظ صاحب بھی تھے۔ علیہ نور، فوراً سے اپنا کام کر کے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، ورنہ وہ طاقتیں ہم پر بھی حملہ کر دیں گی۔ جی حافظ صاحب، ایسا ہی ہوگا۔ میں نے فوراً اپنا کام کیا اور حافظ صاحب کو لے کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ ہم لوگ دوبارہ حافظ جی کے گھر پہنچ گئے۔ علیہ نور، دوبارہ کبھی کسی کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہ ہو اگلی دفعہ اس سے بھی زیادہ نقصان اٹھا بیٹھو۔ جی حافظ صاحب، میں یہ سبق زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیے۔